الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین، یہ سیلف اینڈ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے پریزنٹیشن ہے. موضوع اتنا خشک ہے کہ اگر روسٹرم پہ تاخیر کی جائے تو آپ سب کو سونے کے لیے تکیوں کی ضرورت پڑے گی. آپ عموماً سنجیدہ موضوعات پر گفتگو کرتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نفس کو اٹکیلیاں دینے کا بھی موقع ملنا چاہیے. تو آج کے پروگرام میں تھوڑی سی مزاح کا پہلو بھی رہے گا. مجھے آپ کا پارٹیسپیشن چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ کو بہت تیزی کے ساتھ کوئکلی حاضر جوابی کے ساتھ جواب دینا ہوگا، اور اس انداز سے نہ آپ کو نیند آئے گی نہ مجھے کوفت ہوگی، اور ہم اس پروگرام کے اختتام تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. یہ ہے ہماری پریزنٹیشن کی آؤٹ لائن. امپورٹنس آف ٹائم، ایریاز آف ٹائم مینجمنٹ، اور ٹائم ویسٹرز، کنسیپٹس اینڈ ٹرمز اینڈ ٹائم مینجمنٹ ٹپس. آپ کو تمام پوائنٹس نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کلاس روم نوٹس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے اور ٹائم ویسٹرز، جب میں آپ سے کاؤنٹ کروا رہا ہوں گا تو اس وقت آپ 10 ٹائم ویسٹرز اپنے نوٹ کر لیجئے گا جو آپ سے متعلق ہیں. سیم ٹائم مینجمنٹ ٹپس ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. بہت خاص باتیں ہیں وہ آپ نوٹ کیجئے گا، ادروائز جو ہے آپ کو ورڈ کی فائل مل جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سونے کا موقع مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی آپ نے تو اجازت دے دی ہے، میں سونے کے کام کر لیں گے. اوکے. اچھا، ٹائم مینجمنٹ کے بینیفٹس کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ we will be able to make the best use of our available time. Number 2, add time to our daily life. Number 3, achieve targets and deadlines. Number 4, be more effective. Number 5, have peace of mind, not pieces of mind. ٹھیک ہے؟ And reduce our stress. جب تک اسٹریس نہ ہو تو کوئی عورت نظر نہیں آتی ہے نا، مسئلہ یہ ہے. And retain control. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ صدر ہوتا ہے، لیکن آج کل والا صدر نہیں، پہلے والا صدر جس کے پاس 58(2)B تھی، اور عورت جو ہے وزیر اعظم ہوتی ہے. اوکے، آگے آئیے. انڈرسٹینڈنگ اوور کلچر. ٹھیک ہے. اب یہاں 4 کارٹونز ہیں. ان کارٹونز پہ آپ لوگ بہت رسپانس دیجیے گا. مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے صحیح جواب دیا، لیکن میں آواز کے ذریعے سے اندازہ لگاؤں گا کیا ہے. ایک تو یہ سائیکل ہے. ٹھیک ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، ہینڈل نہیں ہے، یعنی کنٹرول نہیں ہے. نمبر 2، ڈائریکشن نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے. اور نمبر 3، اوور لوڈ. کسی نے سنا ہوگا بچپن میں جو ریڈیو سنتے ہوں گے، حال دل ان کو سنایا تو برا مان گئے. یہی ہے نا ہمارا حال؟ ہاں، ہماری کیفیت ایسی ہے نا. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ، یہ قومی پیمانے پر ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ملک کا جھنڈا لے کر سائیکل ہے، پہیے ہیں، 2 پہیے ہیں، ہمت قوت سب لگاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سائیکل آگے نہیں بڑھ رہی ہے. کیوں؟ رائٹ. ایمانداری سے بتائیے کیا حال ہے ہمارا؟ یہی ہے نا. اوکے. اس کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے برقع نقاب پہنا دیں یا لیڈیز کا ڈریس بنا دیں، یہی حال ہے. ہاں، کچھ لوگ ایکسیپشن ہے، ورنہ یہی حال ہے. اوکے، آگے آئیے. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ غیر مقصد زندگی ہے. اور کیا مطلب ہے؟ ہاں، نو ڈائریکشن. وہ اردو میں کچھ تھا نا، بیل بیل بیل. چلیں ٹھیک ہے نا. تو ہم بھی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ایسے ہی گزار رہے ہیں نا. ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ اور منٹ کتنے ہوتے ہیں؟ 1440. ٹھیک ہے. اوکے، نیکسٹ آئیے جناب. اچھا، اب ہم آتے ہیں واٹ از ٹائم اینڈ واٹ از امپورٹینس آف ٹائم. اوکے، یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اسے نہ آپ کرائے پہ لے سکتے ہیں،
دیر از نو سبسٹیوٹ فار ٹائم. آپ اسے نہ کرائے پہ لے سکتے ہیں جیسے مکانات لیتے ہیں، نہ آپ خرید سکتے ہیں جیسے آپ اپنی کاسمیٹکس کی چیزیں خریدتی ہیں، نہ آپ کسی اور طریقے سے اس ٹائم کو مزید لے سکتے ہیں جیسے آپ ہوٹل میں رکنے کے لیے جا رہے ہیں تو 2 گھنٹے ایکسٹرا لے لیے. دا سپلائی آف ٹائم از ٹوٹلی ان الاسٹک، غیر لچکدار ہے اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے. اور یہ نہ سبزیوں اور پھلوں کی طرح فریج میں رہ کر روکا جا سکتا ہے، پریزرو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جیسے ہی وقت آتا ہے ویسے ہی چلے جاتا ہے. اینڈ دیر از نو سبسٹیوٹ فار ٹائم، وقت کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور آخری لائن ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ ٹائم کے معاملے میں ایل ایکوپ رہتا ہے، وقت فرصت ہے کہاں اور کام ابھی باقی ہے. خلیل جبران نے کہا تھا کہ مجھے خدا کی مساوات کا اس وقت یقین ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ غریب کا بیٹا اور امیر کا بیٹا دونوں ایک طرح کا خواب دیکھ سکتے ہیں اور ایک طرح کا خواب دیکھتے بھی ہیں. اسی انداز سے اللہ تعالیٰ کی مساوات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو، وہ بندہ جو باہر ٹیکسی چلا رہا ہے اور وہ شخص جو صدر پاکستان ہے، وہ صدر امریکہ ہے، ان سب کو روزانہ 1440 منٹ کی تھیلی دے دی جاتی ہے. جو اس وقت کو جتنے اچھے اور بہتر اور اچھے انداز سے استعمال کرے گا وہ اپنی زندگی میں اتنا ہی کامیاب ہوگا. وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے اچھے اور بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. یہ آپ قرآن حکیم کی ایک سورت ہے، آپ لوگ مل کر پڑھیے. اس پہ آپ کو جو ہے امام شافعی کا مقولہ بھی یاد ہوگا اور امام رازی کا، وہ یہ ہے کہ میں نے وقت و زمانے کی قدر سورہ عصر کا تشریح اور تفسیر اس وقت سیکھی جب ایک برف والا بغداد کی سڑکوں پہ اپنے برف کی سلوں کو لے کر جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرے متاع کو استعمال کر لو، اے لوگوں میرے متاع کو خرید لو ورنہ یہ پگھل جائے گا. ہمارے ہاں شادیوں میں ولیمہ کی دعوتوں کے اندر دلہا اور دلہے کے پہلے حروف سے جو ہے برف کی سلوں کو سجایا جاتا ہے، اے این ایس اور بی اور ڈی، اس انداز سے بڑا اچھا لگتا ہے کہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے. لیکن پیغام بہت بڑا ہے کہ زندگی برف کی مانند پگھل رہی ہے. خود ہماری زندگی بھی برف کی مانند پگھل رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا. پہاڑوں سے برف پگھل جاتا ہے، دریا بن جاتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہماری زندگی کا وقت خرچ ہو جاتا ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ کما کہو فائدہ نہیں اٹھاتے، اور وہ ہیں صحت اور فرصت وقت. صحت اور فرصت وقت 2 ایسی نعمتیں ہیں جس سے لوگ کما کہو فائدہ نہیں اٹھاتے. میرے سر میں درد ہوگا تو مجھے احساس ہوگا کہ ہاں میری زندگی کتنی نعمت ہے. آپ ایگزام میں ہوتی ہیں اور 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے تو آخری 10 منٹ جب بچے ہوئے ہوتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان 10 منٹوں کی کتنی قدر ہے. لیکن ہم 1440 منٹ کس انداز سے خرچ کر دیتے ہیں. یقین جانیے کہ اگر ہم حساب کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو بہت برا وقت ہوگا. یہ امریکہ میں ایک سروے ہوا تھا اندازاً 60 سال کے عمر کے لوگوں کا، جس میں یہ تھا کہ وہ وقت کہاں اور کیسے گزارتے ہیں. جوتوں کے تسمے باندھنے میں 8 دن گزار لیتے ہیں. ٹریفک لائٹس بسوں کے اسٹینڈ پہ 1 مہینہ گزر جاتا ہے. باربر شاپ مردوں کے لیے، بیوٹی پارلر کا ذکر نہیں ہے یہاں، پھر ملٹی پلائی کر دیجئے گا، رائٹ؟ ٹھیک ہے. اچھا، ڈائلنگ ٹیلی فون 1 مہینہ، دانت صاف کرنے اس پہ 3 مہینے، ملٹی پلائی بائی 1 اور 2 بائی لیڈیز. اوکے. ویٹنگ فار بس ان بگ سٹیز 5 months، ٹائم اسپینڈ ان باتھ روم 6 months، ریڈنگ بکس 2 years، ایٹنگ 4 years. کوکنگ کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر. ہاں. ارننگ اے لیونگ 9 years، واچنگ ٹیلی ویژن 10 years، اور آخر میں ہے سلیپنگ 20 years. اوکے. تو اس میں کوکنگ کا ذکر نہیں ہے جو پاکستانی کلچر میں بہت اہم ہے. چلیں نیکسٹ آئیے. یہ ایک ایکسرسائز ہے، اس کے ذرا آپ صرف یہ سرکل بنا لیجئے، جلدی سے گول دائرہ بنا لیجئے، اور اس میں 1 2 3 4 8 پارٹس ہو جائیں گے اس کے. ایک ایسے لائن ڈال دیجئے، ایک ایسے اور ایک ایسے. ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا تھا 8 پہر، تو ہم کہتے ہیں 8 پہر کا مطلب یہ ہوا کہ 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے. آپ
جب بھی اٹھیں یہ آپ کا 0 آور ہو گیا. صبح 6 بجے اٹھتی ہیں تو 0 آور ہو گیا. اس کے بعد 3 گھنٹے بڑھا دیجئے, ٹھیک ہے, تو 24 گھنٹے ہو گئے. کسی کا یہ 0 آور صبح 4 بجے شروع ہوگا, کسی کا 6 بجے, کسی کا 7 بجے. بہرحال جو کچھ بھی ہے اس 0 آور سے آپ جو ہے وہ ٹریول کرنا شروع کر دیجئے. اور یہاں پر ان میں وہ جو کلر پینسل ہوتی ہے بچوں کی, اس سے رنگ بھرنا شروع کر دیجئے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے ان ایکٹیویٹیز میں. تو پھر آگے ہم جب پرائم ٹائم کی بات کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. یہ کن کی مصروفیات ہیں؟ آپ کی ہیں. خانہ داری, یس نو, گھر کی سجاوٹ, مہمانداری, بچوں کی پرورش 50-50, شوہر کی نگہداشت 50-50, خریداری, ٹیلی فون پر جواب دینا, ٹیلی فون کرنا, ٹیلی فون پہ اتنی بات کرنا کہ کپڑے سوکھ جائیں, صفائی, کھانا پکانا, امین کھانا, نو, یہ 50-50. بچوں کی تربیت 50, سماجی پروگراموں میں شرکت, لانڈری. اس کے آگے بھی کچھ تھی, چلیں آپ کی قسمت کے اتنا ٹائم بچ جائے گا آپ کا, نہیں بتائیں. لوگوں تم پر ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آ کر کہتا ہے کہ میں ایک طلوع ہونے والا نیا دن ہوں, اے لوگوں مجھے اچھی طریقے سے اور بہتر طریقے سے استعمال کر لو, اس لیے کہ میں تا قیامت واپس نہیں آؤں گا. یہ دن آپ سے روزانہ پکارتا ہے. تو اس دن کو جتنے اچھے اور بہتر طریقے سے استعمال کر لیں گے بہتر ہوگا. اچھا اب آپ آئیے, اگر میں ایسے ایسے کرتا ہوں جیسے ناک سے ہوتا ہے نا, اس کا کیا مطلب ہے؟ نزلہ ہو رہا ہے, ہاں, اور میرے یہاں پر بل آنے شروع ہو رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے, ہاں, اور میں ایسے دانت اگر مسوڑ رہا ہوں تو کیا کہیں گے؟ اچھا, بہت اچھا تبصرہ کیا انہوں نے. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں نا اس کو کیا کہنا ہے؟ سمٹمز. کیا ہیں؟ علامات. اب پور ٹائم مینجمنٹ کی علامات پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا علامات ہیں جو اس بات کی نشاندہی اور غمازی کرتی ہیں کہ ہمارا ٹائم برے طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. نمبر 1, ٹیکنگ ورک ایٹ ہوم. یہ آپ سے متعلق نہیں ہے اس لیے کہ آپ سرکار میں کام نہیں کرتی. ہوا یہ تھا کہ ایک افسر جو ہیں وہ اپنے گھر گئے اور بریف کیس سے اپنی فائلیں نکالی اور یہاں بچھا دی اور بستر پہ جا کر لیٹ گئے. محترمہ چائے لے کر آئیں اور چائے پیش کی تو پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اتنی ساری فائلیں بکھر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جناب نے جواب دیا کہ بیگم جب تک دفتر کا ماحول پیدا نہیں ہوتا نیند نہیں آتی. ریئرلی ہیونگ ٹائم ٹو کیپ اپ ٹو ڈیٹ وتھ پیپر ورک. پیپر ورک چاہے یہاں کا ہو کچھ بھی ہو, آپ اپڈیٹ نہیں ہو سکتے. آپ رہے ہیں سرکار میں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیشہ فائلوں کا بوجھ سر پہ رہتا ہے. ہیونگ ڈیفیکلٹی ان سیئنگ نو, نہ, جسے ہم کہتے ہیں معذرت کہنے کی صلاحیت, یہ ہم میں نہیں ہے. یعنی جو کام نہیں کر سکتے اس کے بارے میں بھی ہم آ کے اچھا دیکھ لیں گے یا کر لیں گے, ایک وعدہ کر لیتے ہیں, ایک آس دلا دیتے ہیں. یہ آس دلانا یا وعدہ دلانا جو ہے ایک شخصیت میں کمزوری پیدا کرتی ہے, اس لیے کہ آپ کے اوپر ایک اسٹریس ہوگا. جب اسٹریس ہوگا آپ پورا نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کو جب وہ فالو اپ کرے گا تو آپ اس کو اوائڈ کریں گے. یہ اوائڈنس اس کے اندر غلط فہمی پیدا کرے گی. جب غلط فہمی پیدا ہوگی تو آپ کے تعلقات میں نزاع پیدا ہوگا. پھر اس کے بعد جب وہ آپ کو فالو اپ دوسری بار کریں گے تو آپ شاید ایک ہیلا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے کہ یار اب اس کو ٹالوں میں, اور اس انداز سے انسان جھوٹ کے دائرے کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ معذرت اب ہمارے یہاں میں نہیں کروں گی یہ والا تو اسٹائل نہیں ہوگا, لیکن اس کو اچھے اور بہتر طریقے سے معذرت کر لینا جو ہے, سمجھا دینا اور گائیڈ کر دینا کہ دیکھو یہ کام میں تو نہیں کر سکتا لیکن تم کرنا چاہو تو اس طریقے سے کر سکتے ہو. تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی اور آپ اس سائیکل سوار کی طرح پیچھے جو تھا لوڈ بوجھ وہ زیادہ نہیں لیں گی. لیٹنگ ادرز ڈکٹیٹ ہاؤ یو یوز یور ٹائم. دوسروں کو اس بات کا موقع دینا کہ آپ کیسے ٹائم استعمال کریں, یہ آپ کی شخصیت کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے. اس لیے کہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے اور دوسرے آپ کو کہتے رہیں گے تو خود آپ کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوگا. اوور ٹائم ویسٹرز, رائٹ. اب آپ کو اپنے ٹائم ویسٹرز لکھنے ہیں 10. کتنے؟ ممکن ہے میں یہاں پر آپ کو 50-60 ٹائم ویسٹرز دکھائے جائیں, لیکن آپ کو اپنے 10 لکھنے ہیں. ان 10 میں سے لکھنے کے لیے آپ کو اس بات کا ہے اختیار کہ آپ 40-50 لکھ لیں,
آپ 30 لکھ لیں، لیکن سلیکٹ آپ کو اپنے لیے کون سے کرنے ہیں، اور ان 10 میں بھی پرائیورٹی دینی ہے کہ سب سے بڑا ٹائم ویسٹر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے. ٹھیک. بہتر تو یہ ہوتا کہ 10 لوگوں کا گروپ بن جاتا اور یہ کرتا، لیکن آج کے اس ماحول میں یہ ممکن نہیں ہے. لہذا آپ کو کوئی 4 یا 5 منٹ کے بیچ میں بریک دیں گے. ابھی آپ اپنے ٹائم ویسٹرز لکھ لیجئے، اس کے بعد آپ اس کو پرائیورٹائز کیجئے گا کہ کون سے 10 ہیں. ان 10 میں سے یا تو ABCD کر لیجئے گا یا 1 2 3 4 کر لیجئے گا. ایگریڈ؟ چلیں ابھی اس سے پہلے ایک اور چیز، کچھ اصطلاحات پہ بات کر لیتے ہیں ٹائم ویسٹرز کے حوالے سے. میں اسلام آباد میں جس ہوٹل میں موجود ہوں، رائٹ، وہاں پر مجھے یہاں سے فون آتا ہے کہ آپ کو یہاں آنا ہے اور گاڑی اویلیبل نہیں ہے، لہذا آپ پیدل آ جائیے گا. ایزیوم کر لیتے ہیں میں ایسے کھڑا ہوں، جو فون کر رہے ہیں وہ اس طرف آمنے سامنے، رائٹ، ڈائریکشن فون پر ایسے ہمیں نہیں پتا کہ ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں یا نہیں ہیں. اب وہ مجھے ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ آپ نیچے اتریے گا، پھر سیدھے ہاتھ پہ آئیے گا، پھر الٹے ہاتھ پہ، پھر الٹے ہاتھ پہ. یہ اپنے طریقے سے سیدھے ہاتھ بول رہی ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ میں کس ڈائریکشن میں کھڑا ہوں. تو میں شاید الہدا پہنچنے کی بجائے میں شاید راولپنڈی پہنچ جاؤں گا. یہ ہوتا ہے ٹریپ. تو جب آپ ڈائریکشن کی بات کر رہے ہو یا گفتگو کر رہے ہوتے تو پوچھ لیں کہ بھائی میں اس سائڈ ناردرن سائڈ پہ ہوں، آپ بھی ناردرن سائڈ پہ کھڑے ہو تاکہ سمجھانا آسان ہو جائے، ورنہ آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. ویسٹ is to use, consume اور expend thoughtlessly, carelessly اور needlessly. اپنے ٹائم کو بیکار طریقے سے استعمال کرنا. آپ کے گھر میں پانی کی ٹنکی ہے، اس میں ایک ہلکا سا ہول پڑ گیا ہے، پانی کیا ہو رہا ہے؟ لیک، LEAK. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پانی لیک ہو رہا ہے، صرف الجھن ہوتی ہے کہ پہنچا دینا پڑتا ہے، رائٹ، لیکن ضائع ہو رہا ہے. اور کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے، ایک نہیں کئی ہول ایسے ہیں جس سے وقت بہہ رہا ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور ہم شکایت کرتے ہیں کہ یار ٹائم ضائع ہو رہا ہے یا نہیں آپ کے ساتھ. اسٹیل، چوری کرنا. آپ کے گھر پہ تالا ہے، آپ گھر میں ہیں نہیں، کوئی باہر سے آ کر آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور چوری کر لیتا. ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز اور عادات ایسی ہیں جو چوری کرتی ہیں. جیسے کل کر لیں گے، کل کرنے کی جو عادت ہے نا، جو کام مجھے اگلی بدھ کو کرنا ہے اسے میں آج کیوں کروں، میں منگل کی شام کو کر لوں گی. اسے کہتے ہیں تسویف، تساہل، پروکرسٹینیشن، ٹالنا، پوسٹپون کرنا. یہ ایک چوری کی علامت ہے. عادات ہیں، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کا بڑی آسانی کے ساتھ علاج ہو سکتا ہے، اور ہم اسے چلاتے رہتے ہیں. آپ کا ٹائم چوری ہو رہا ہے. اسی انداز سے آخر میں لفظ ہے روب، ڈاکہ ڈالنا. میرے خیال ہے عورتوں کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن مردوں کے حوالے سے یہ کہ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، 12 بجے ہیں، اور کوئی صاحب کراچی سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. کہنے لگا یار میں مری جا رہا تھا تو میں نے کہا آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے چلوں. اور ہماری روایت اور مہمان نوازی اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اسے بٹھائیں، چائے پلائیں، پھر دوپہر کا وقت ہے تو کھانا کھلائیں، اور پھر کھانا کھا کر جو ہے پھر اسے رخصت کرنے کا وقت ہے، 2:30 بج گئے، 3 بجے چھٹی ہو رہی ہے، تو چلیں میں آپ کو خود ہی آگے جا کر چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ جو 3 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈاکہ. یہ وہ معاملہ ہے جو ہماری سوسائٹی کا ایک عنصر ہے. ٹھیک ہے. اب ایک میں نے کوئی 20-25 سال پہلے خواتین کے حوالے سے ایک جوک سنا تھا، صرف جوک کی حد تک رکھیے گا، اس پہ عمل نہیں کیجیے گا. واضح ہے نا، اس زمانے میں برقعوں کا اتنا رواج بھی نہیں تھا. کچھ خواتین پہنتی تھی اور انہوں نے ڈپلومیٹیکلی برقع پہنا ہوا تھا، تو اور تھی بہت سوشل. تو جو بھی ان کے گھر پہ دروازہ نوک کرتا تو وہ برقع پہن کے باہر نکلتی، اور جن سے ملنا ہوتا تو کہتی بس یا میں ابھی گھر میں داخل ہوئی ہیں، آئیے آئیے تشریف لے آئیے. اور جن کو اوائڈ کرنا ہوتا ان سے کہتی بس ابھی میں گھر سے نکل رہی تھی تم آ گئی، چلے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بات کر لیتے ہیں. عمل نہیں کیجیے گا. ہاں دیکھیے غلط بیانی ہے، لیکن صرف آپ کو نیند نہ آئے اس لیے سنا رہے ہیں. مقصد زندگی اور منزل کا تعین نہ ہونا آپ کا ٹائم ویسٹر ہے یا نہیں ہے؟ آواز بڑی چھوٹی. ترجیحات کا تعین نہ ہونا ہے. نیکسٹ، کام کرنے اور کام لینے کی صلاحیت کی کمی.
ٹائم ویسٹر ہے یا نہیں ہے؟ کام کا جائزہ لینے اور اس کی جزا و سزا کے معاملے میں کوتاہی. آپ یس نو کہہ دیجئے، مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کنسنسس کیا ہے. یس نو. کمزور اور بے اعتماد شخصیت، لاحا سل مشاغل، غیر مفید مصروفیات، غیر منظم شخصیت. جب تک غصہ نہ آئے، گھر میں ہنگامہ نہ ہو، منہ چڑھ کے بات نہ کی جائے، اس وقت تک گھر کا ماحول سیٹ نہیں ہوتا. نہ کہنے کی صلاحیت کا نہ ہونا، نامکمل معلومات اور عدم توجہی، غیر مؤثر تفویض امور، یعنی کام ڈیلیگیٹ کرنے کی صلاحیت کی کمی. یہ کیا لکھا ہے؟ ذرا زور سے. یہ کیا ہے؟ اسے نہیں پڑھی ابھی. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حماقت سے. اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ غصہ جو ہے ایک پوری پریزنٹیشن ہے اینگر پہ. مینیج یور اینگر. غصہ یہ ایک بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے، اور یہ اتنا بڑا ٹائم ویسٹر ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت مجروح ہوتی ہے اور خود ملامتی کی عادت ہوتی ہے. آ جاتا ہے غصہ، لیکن جس انداز سے میں نے اور آپ نے چار پہیوں کی سواری، چاہے بس کی ہو، چاہے گاڑی کی ہو، چاہے ویگن کی ہو، سواری تو کی ہے نا. وہ ڈرائیور ایسے موقع پر جب ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بریک لگاتا ہے. کہ آپ کے بریک فیل ہو گئے ہیں کیا؟ کہ آپ کو اپنی شخصیت پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ اپنی گاڑی پر، زندگی کی شخصیت پر آپ بریک نہ لگا سکیں؟ اور پھر جب حماقت سے غصہ شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے، تو اس پورے مرحلے میں کتنے لوگوں کا دل دکھ جاتا ہے، اور کتنے آنسو ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے لیکن وہ بہہ جاتے ہیں، اور کتنی بددعائیں ہیں جو اوپر فلائی کر جاتی ہیں آسمان کی طرف اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا. ایسا کیوں کرتے ہیں ہم؟ اور ندامت میں جو وقت ضائع ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے، اور پھر ہم اپنے جو دانت بسوڑتے ہیں اور رات کو جو نیند خراب ہوتی ہے، وہ کتنا بڑا ٹائم ویسٹر ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. ہنگامی صورتحال ایک تھوڑی سی ڈپلومیٹک پوزیشن ہے کہ جب تک آپ ٹینشن کریٹ نہیں کرتے، کام کرنے میں آپ کو مزہ نہیں آتا. مرد حضرات جب تک گھر سے غصے میں پاؤں دھپ دھپ کر کے نہیں نکلتے، اس وقت تک لگتا نہیں ہے کہ دفتر جا رہے ہیں، اور دفتر پہنچ کے جب تک ٹیبل پہ مکہ نہیں لگاتے، اندازہ نہیں ہوتا کہ افسر آ گیا ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. فہرست کا نہ ہونا، جو جو کام کرنے ہیں، جو جو لسٹ ہے اس کا نہ ہونا. از اٹ یور ٹائم ویسٹر اور ناٹ؟ مقبول بننے کا شوق، شہرت، لوگ مجھے پہچانیں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے اسٹیج پہ بلائیں، مجھے گفٹ دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کو معلوم ہونا چاہیے اس کو معلوم ہے، تو تجھے اس بات کی کیا پڑی ہے کہ کسی اور کو معلوم ہو؟ جب رب ذوالجلال اکرام کو پتا ہے کہ میرا بندہ یہ کام کر رہا ہے، تو پھر آپ کو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ دوسرے لوگ اس کو پہچانیں اور دوسرے لوگوں کو پتا چلے؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ آگے بڑھا دے اس چیز کو. اکملیت اور اپنی مرضی و معیار کا کام، پرفیکشن. گھر میں جو آپ کچن ہے، ڈائننگ ٹیبل ہے، کڑھائی ہے، کام ہے، اتھارٹی جو آپ یوز کرتی ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی آپ جو نارمز ہیں اس سے ہٹ کے کام کریں. نارمز میں رہنے، لیکن ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اوور پرفیکٹ، ٹرائی ٹو بی پرفیکٹ. سستی اور کاہلی، یس نو؟ یس؟ نہیں. اوکے، ایگریڈ. آگے تو یہ ایک بڑا پرابلم رہتا ہے. لہذا سستی اور کاہلی اور ٹالنا اور کمپلیسنسی، کیا ہو جائے گا، کر لیں گے، یا میں تو ماشاءاللہ بہت اچھا اسپیکر ہوں، مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک مقرر تھے، اپنے زمانے کے بڑے اچھے اوریٹر تھے. علی گڑھ یونیورسٹی کی روایت یہ تھی کہ جب وہ اسپیچ کرنے کے لیے آتے تھے وہاں پر اسٹیج پر، تو پھر کچھ ساؤنڈز ہوتی تھیں، اور اس کے بعد اسٹیج میں ایسا ارینجمنٹ تھا کہ چاروں طرف سے پتیاں جو ہیں ان کے سر پہ گرتی تھیں. وہ بہت اچھے اسپیکر تھے، اور شیروانی میں آتے تھے ٹوپی پہن کر اور تقریر کرتے تھے.
اور تقریر کرتے وقت جو ہے وہ شیروانی کا یہ بٹن جو ہے نا وہ ہلاتے رہتے تھے. ایک صاحب کو شرارت سوجی، علی گڑھ میں شرارتیں بہت ہوتی تھیں، آخر پاکستان بنانے والے تھے وہ. تو وہ اسٹیج پر آئے اور اپنی جیب سے کینچی نکالی، اس بٹن کو توڑ دیا، کاٹ دیا. اب وہ صاحب ہلانا چاہ رہے ہیں، بٹن ہل نہیں رہا اور زبان بھی ہل نہیں رہی. تو ایسے ہوتا ہے کہ بھئی میں تو بہت اچھا ایسے ہی بہت سارے آپ کے بٹن ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اور آپ ناکارہ ہو جاتے ہیں، رائٹ. اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے زیادہ ہوشیار نہیں ہوتے لیکن ایسے موقع پر فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آپ کا تو ہلی ایریا ہے نا، پہاڑی علاقہ ہے نا، تو وہاں کہتے ہیں کہ ایک صاحب کی گاڑی کا جو ہے وہ ٹائر پنکچر ہو گیا، تو انہوں نے ویل نکالا اور ویل نکالنے کے بعد جو ہے وہ ویل ڈالنے کی جو ہے چینج کر لیا. چینج کرنے کے بعد انہوں نے نٹس دیکھے تو نٹس جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے گر چکے تھے. اب وہ پریشان کہ نٹس کہاں سے لائیں، کیا کریں. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ گاڑی کو وہاں رکھی اور ٹائر سر پہ اٹھا کے جانے لگے. تو سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا یار یہ کیوں اتنی محنت کر رہا ہے، باقی تینوں ٹائروں سے ایک ایک نٹ نکال لے اور یہاں لگا دے. بظاہر وہ شخص پاگل نظر آ رہا تھا، بالکل بکھرے ہوئے بال. سمجھ میں آ گئی بات، وہ لگا دی. پھر وہ جب گاڑی چلا کر جانے لگے تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو میں پاگل ہوں لیکن تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہوں. اسی انداز سے آئنسٹائن کے بارے میں ہے کہ وہ جب رات کو جب راؤنڈ جاگنگ کے لیے نکلتا تھا تو اس کے پیچھے اس کی بلی بھی آتی تھی. اب وہ آئنسٹائن 1 گھنٹے کی جاگ کرنے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو جاتا تھا. بلی کے ٹائمنگ ذرا زیادہ تھے، محترمہ تھی، تو بلی 1 گھنٹے بعد آتی تھی اور پھر میاؤ میاؤ کرتی تھی. تو آئنسٹائن کو نیچے آ کر جو ہے وہ دروازہ کھولنا پڑتا تھا. اچھا، بلی کے ساتھ بلی کا بچہ بھی تھا، تو وہ جو ہے کھولتے تو وہ بلی اور بلی کا بچہ جو ہے دونوں گھر کے اندر آ جاتے. آئنسٹائن ڈسٹرب ہوتے تھے. تو انہوں نے کسی میسن کو بلایا کہ بھائی تم جو ہے میری دروازے کے برابر جو دیوار ہے اس میں 2 چھید کر دو. تو میسن نے پوچھا 2 چھید کیوں؟ کہا یار میں رات کو جب گھر آ جاتا ہوں تو اس کے بعد یہ بلی آتی ہے تو اس کے لیے. تو کہا 2 چھید کیوں؟ کہا ایک بلی کے لیے، ایک اس کے بچے کے لیے. میسن نے کہا کیا وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں نا. تو یہ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بن جاتے ہیں اور دوسرے آدمی ایسے بن جاتے ہیں. باہمی تعاون کی کمی. بولے میں اگر یہ کام میرے نام کے ساتھ اس کا نام شامل ہو گیا تو بڑا برا، میرا کریڈٹ سب ضائع ہو جائے گا. کریڈٹ دینے والا هل جزاء الاحسان الا الاحسان اوپر ہے. فیصلہ کرنے کی صلاحیت کی کمی. یس نو نو یس یس نو اوکے. سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کی کمی. یکسوئی کی کمی. یس نیکسٹ. غیر حقیقت پسند تخمینہ ہے اوقات. کیا آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک 2 گھنٹہ لگے گا لیکن آپ نکلتے ہیں ٹائم سے 1.5 گھنٹہ پہلے، تو کیا آپ صحیح وقت پہ پہنچ سکیں گے؟ ٹھیک ہے. غیر متوقع مہمان. آج کل تو اسلام آباد میں یہی ہو رہا ہوگا. یہ کیا لکھا ہے؟ کھنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. یہی ہوتا ہے نا، غلطی کوئی کرے سزا ہمیں ملے. اوکے، آپ نے لکھے کچھ اپنے ٹائم ویسٹرز؟ چلے کچھ اور. گیٹنگ ٹو مچ انوالوڈ. بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف کرنا. 10 ڈگریاں ایک ساتھ حاصل کرنے کی. MBBS بھی ہو رہا ہے اور LLB بھی ہو رہا ہے اور کمپیوٹر سائنس بھی ہو رہا ہے. نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. میرے والدین تو ایسے ہی ہیں، میرے بھائی بھی ایسا ہے، میرے دوست بھی ایسے ہیں، میرے رشتہ دار بھی ایسے ہیں، مجھے کوئی سپورٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. یو آر بیٹر دین بلینس اینڈ بلینس آر بیٹر دین یو. کنسیڈر یو آر بیٹر دین بلینس. آپ اربوں لوگوں سے بہتر ہیں. یاد کریں ان ہوٹلوں پر جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ کر پیسے دے اور وہ کھانا کھائیں. رب جلیل کا کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. فرانسس بیکن نے کہا تھا کہ میں نے دنیا کے عظیم انسانوں کو جھوپڑوں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. میں ابھی بحرین پہ تھا، ہوٹل کے ویٹر سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا تمہیں پڑھنا لکھنا کا نہیں؟ میں نے کہا خیریت؟ کہا شروع سے ہم غریب رہے ہیں یہ وہ. تو میں اسے دریا کے قریب لے گیا. میں نے کہا دیکھو یہ پانی اچھل رہا ہے. کہاں؟ میں نے کہا کیوں اچھل رہا ہے؟ کہا اس کے آگے پتھر ہے.
میں نے کہا جن لوگوں کے آگے مشکلات ہوتی ہیں ان میں قوت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے. ناکامیوں اور اندھیروں سے مت گھبراؤ، ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں. مشکلات جو ہیں وہ قوت، مزاحمت، مدافعت پیدا کرتی ہیں. آپ اسے ناکامی اور رکاوٹیں نہیں سمجھیں. جو اسلام آباد میں اس وقت حبس ہے وہ کس بات کی علامت ہے؟ بارش ہوگی. تو گھروں کے اندر جو حبس ہوتا ہے اس کو آپ علامت سمجھیں کہ بارش ہونے والی ہے. صرف رب جلیل سے آن لائن ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. پاسورڈ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ناٹ ریئلائزنگ دیٹ یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. یس نو دونوں قبول چلیں. اس لیے کہ آپ جو یس کہہ رہے ہیں بڑے حقیقت پسند ہیں، آپ نو کہہ رہے ہیں تب بھی میں سمجھتا کہ شاید اپنی غلطی تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے. تھنکنگ ان مدر ٹنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ رائٹنگ ان انگلش ہے یا نہیں ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ لیک آف ڈرائیو اینڈ سیلف موٹیویشن، لیک آف اسرشن، اپنی بات کو منوانے کی صلاحیت کی کمی، یعنی غصہ کیے بغیر، جاریت کیے بغیر اپنی بات کو مختلف طریقوں سے منوانے کی جو صلاحیت ہے اس کو اسرشن کہتے ہیں. اردو کا مجھے لفظ ذہن میں نہیں آ رہا. یہ ہے کیا چیز؟ ہاں، گھر کا حال ہے، میاں بیوی کا حال ہے، ماں باپ کا حال ہے، بھائی بہنوں کا حال ہے، تو ادھر میں ادھر، یہی ہے. ٹائم ویسٹر ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتا. ہے. کتنا ہے؟ 10 میں سے کتنا ہے؟ ہاں صحیح ہے. چلیں اس کے ریمیڈیل ہم آخر میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. یہ حضرت شوہر دفتر جا رہے ہیں اور محترمہ عالیہ منہ چڑھا کر یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. بچے کھیل رہے ہیں، خدا حافظ کہنے والا کوئی ہے نہیں. اور یہ جو غصہ اور ٹینشن ہے وہ دفتر میں کم از کم 15 سے 20 لوگوں پہ اترے گا. وہ ٹی وی پہ ایک ڈرامہ کسی زمانے میں آتا تھا، اندھیرا اجالا، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک ڈائریکٹ حوالدار ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کسی غلطی پہ جو ہے ڈانٹ ڈرتے رہتے، اس نے بالآخر جو سویپر تھا اس کی پٹائی کر ڈالی. یہ محترمہ کی ناراضگی جو ہے ان کے سر پہ جو سوار ہے وہ دفتر میں 8 یا 10 لوگوں پہ اترنے کے بعد جو ہے بالآخر کسی غریب انسان کی پٹائی کا باعث بنتی ہے. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آنکھیں بند کر کے. اوکے. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں گزشتہ عقل، حالات صحیح ہوتے ہیں تو سب لوگ سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. اور آج جو ہے انہیں جدہ یا دبئی میں بٹھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر جیلوں میں بٹھا دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک کا بڑا المیہ ہے یہ جو ہوتا ہے. تو آدمی رسک لینے سے، انیشیٹو لینے سے بہت ڈرتا ہے. اصل میں یہ ٹائر نظر نہیں آ رہا، یہاں سے یہ گول نہیں ہے، فلیٹ ہے، اور ہم ہوا بھر رہے ہیں تو گاڑی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ تو ہم بہت ساری محنت ایسی ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم سرکار میں بہت سارا کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں نادرا کا جب شروع میں ہوا تھا تو بڑے کروڑ روپیز خرچ کر کے ڈیٹا جمع کیا گیا، بالآخر اس کو ویسٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ٹائم ویسٹر ہے. اسی انداز سے ایک اور ٹائم ویسٹر ہے. کراچی میں پاکستان سیکریٹریٹ ہے، وہاں پر ایک ہاؤس بنا ہوا ہے، جس کے اندر فائلنگ ریکارڈ روم تھا بہت بڑا. تو 50 سال ہونے کے بعد ایک سرکاری افسر نے نچلے لیول کے کہا کہ یہ 50 سال سے اس آفس کا، اس اسٹور روم کا تالا تک نہیں کھلا. ظاہر ہے 50 سال میں کوئی ضرورت نہیں پڑی تو ان فائلوں کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس نے جو ہے ایک میمو لکھا، اور میمو لکھنے میں اس میں تجویز پیش کی کہ اس کو ضائع کر دیا جائے، ان فائلوں کو ضائع کر دیا جائے تاکہ جگہ کو ہم استعمال کر سکیں. تو سرکار میں 11 لوگ سائن کرتے ہیں. تو جب 22ویں یا 20ویں گریڈ کے سرکاری افسر کے پاس وہ فائل پہنچی اور ہر ایک نے ریکمینڈ کیا ہوا تھا کہ ہاں اس کو ضائع کر دیا جائے، تو سرکاری افسر نے جو لکھا کمنٹ وہ یہ تھا، ترجمہ یہ ہے کہ ان فائلوں کو آپ جلا دیں، اس کا اپروول کیا جاتا ہے، بشرطے کہ پہلے اس کی فوٹو کاپی کر لیجئے. ہم اپنی زندگی اور کیریئر بنانے کے لیے لوگوں سے بہت الگ تھلگ ہو جاتے ہیں تاکہ ہماری سولو فلائٹ ہو، اور خاندان سے الگ ہو جاتے ہیں. جب بیٹی 12 سال کی ہو جاتی ہے اور ماں کو فکر لگتی ہے کہ ہاں
اب مجھے اس کے گھر بسانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور جب شوہر سے گفتگو کرتی ہے تو شوہر کا یہ حال ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اسی انداز سے گھر میں بھی ہم، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے عورت پہ لے آئیے کہ بہت سارے مسائل کے حل کے لیے ہم ایسے منہ چھپا لیتے ہیں. یہ ہے کیا چیز؟ تو وہ منہ چھپا لیتے ہیں. ہم بھی شاید ایسے ہی کرتے ہیں. یہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ اسلام آباد کی یہ ناظم الدین روڈ ہے، یہ والی، ٹھیک ہے. یہ فٹ پاتھ ہے جس پہ کالے اور پیلے پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا پتھر، اور یہاں پر جو ہے کچھ گول گول گڑھے بنے ہوئے ہیں، اور میں اور کمانڈر صاحب جو ہیں چکر لگانے کے لیے جاتے ہیں اور 1-2 گھنٹے کے بعد واپس آتے ہیں. تو ہم دونوں یہ ہیں کارٹون کی صورت میں، ہاں، اور یہ 2 افراد ہیں کچھ کام کر رہے ہیں. تو کمانڈر صاحب پوچھتے ہیں کہ بابا تم لوگ کیا کام کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم شجرکاری کی مہم پر ہیں. ایک صاحب نے یہاں سے کہا. تو ان صاحب نے پوچھا کہ آپ کر کیا رہے ہو؟ کہا اصل میں ہم 3 آدمیوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. کمانڈر صاحب نے پوچھا کہ کیا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ کہا کہ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے گڑھا کھودنا، دوسرے کی ڈیوٹی ہے بیج ڈالنا، اور تیسرے کی ڈیوٹی ہے گڑھا بند کرنا. تو ان صاحب نے پوچھا کہ آپ دونوں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا یہ گڑھا کھود رہا ہے اور میں گڑھا بند کر رہا ہوں. کمانڈر صاحب نے کہا کہ بیج ڈالنے والا کہاں ہے؟ دونوں نے مل کے کہا صاحب وہ چھٹی پر ہے. تو ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم محنت اور ایفرٹس کرتے ہیں لیکن بیج نہیں ڈالتے. جو بیسک انگریڈینٹس ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. جو شرعی زبان میں اخلاص ہے اس کو بھول جاتے ہیں. ہم بیسک ایلیمنٹس ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آگے آئیے. یہ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہوتا ہے نا، ہم بہت ساری محنت ایسے کرتے ہیں. ٹوائے ہارس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور گھوڑا چلا رہے ہوتے ہیں اور مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن رہتے وہیں پر ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے. یہ ایک ٹائم ویسٹر اس طریقے سے ہے کہ یہ ایک گھوڑا ہے جس کو وہ چلا رہے ہیں اور اس کے آگ پر کنٹرول کوئی اور بھی کر رہا ہے. گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے نا، اور دفتروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور یہ ٹائم ویسٹنگ ہوتا ہے. آدمی اسی سیاست میں الجھا رہتا ہے. چلیں اب آپ 10 ٹائم ویسٹرز جو ہیں وہ نوٹ کر لیجیے. آپ کو 5 منٹ کا بریک دے رہے ہیں. کر لیا؟ پھر آپ اس کو اسی پرائورٹی میں نئی لسٹ بنا لیجیے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. وہ ہے کچھ کتنے ہو گئے؟ کن لوگوں نے اپنے 10 ٹائم ویسٹرز لکھ لیے ہیں؟ کتنے لوگوں نے اس کو پرائرٹائز کر لیا ہے؟ بہت کم نے کیا ہے. آپ کو وہ کرنا ضروری ہے. یو شوڈ نو واٹ از یو آر دی موسٹ امپورٹنٹ یا موسٹ سگنیفیکینٹ ٹائم ویسٹر. If you don't have 10, you should bring down it to 8, to 5. But you should try to note down 10. نا؟ اب 10 میں سے اگر آپ پھر 5 کو پرائرٹائز کر لیں. دیکھیں عیوب جو ہے نا وہ عموماً نظر نہیں آتے، لیکن جب نظر آتے ہیں نا فل سائز کے آئینے میں نظر آتے ہیں. پھر صرف آپ کے مینٹل ایٹیٹیوڈ کا معاملہ ہے کہ آپ کتنا دیکھتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو آسپیکٹ کر لیں. سوشل ٹائم ویسٹرز، ایجوکیشنل ٹائم ویسٹرز، فیملی ٹائم ویسٹرز، وہ کیٹیگرائز کر لیں. بھلے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جناب یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے. آپ ہم سے جو ایکسرسائز کروا رہے ہیں اس میں بھی ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے، اس کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں.